मसीह यस्सु के कादिर बाबरकत और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों की सलामती हो। और आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि जो हमारा ज़मीर है, जब वो नफसानियत में मुर्दा हो जाता है तो हम उसको किस तरह से बेदार कर सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हमारा ज़मीर है वो नफसानियत में मुर्दा हो जाता है तो क्या बायस बनता है इसका। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हवाला देखेंगे कलाम खुदा में से इफ्सियों, पौलुस रसूल का इफ्सियों के नाम ख़त और उसका 4 बाब और उसकी 18 से 25 आयत। तो कलाम खुदा में यूँ लिखा है कि क्योंकि उनकी अक्ल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं, उन्होंने सुनकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरस से करें। ठीक है, तो अगली ही आयत में यूँ लिखा है कि मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। तो मेरे अजीज़ों, ये किस तरह से होता है कि हम नाफरमानी के फ़र्जंदों में गिने जाते हैं जब हमारा ज़मीर जो है वो नफसानियत में मुर्दा हो जाता है। आप देखते हैं कि बहुत से लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि एक वक्त में हमारा ज़मीर जो है वो सरगर्मी दिखा रहा होता है और दूसरे ही वक्त में वो बिल्कुल मुर्दा सा हो जाता है। ख़ास तौर पर हमारा ज़मीर तब मुर्दा हालत में आ जाता है जब हम अपनी खुद की रविशों पर चल रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी कर रहे होते हैं और खुदा से दूर करने वाले कामों में खुद को मसरूफ़ रखते हैं, तो तब जो है वो हमारा ज़मीर वो मुर्दा हालत में चला जाता है। और बहुत से लोग जो है इस चीज़ से तंग भी आ जाते हैं। आप सब ने इसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप बिल्कुल खुदा से दूर चल रहे होते हैं और आप मतलब दुआ में वक्त नहीं गुजार रहे होते, या सम टाइम आप अपनी मुश्किलात में, परेशानी में इस कदर उलझ जाते हैं, तो जब आपसे कोई बुरा काम, आप किसी को गाली बकते हैं या किसी के बारे में बुरी बात अपने दिल में लाते हैं, तो कुछ वक्त ऐसा होता है कि आपका ज़मीर आपको झिझोड़ रहा होता है कि अरे रे जाने दो, हमारे खुदा हमें इस बात की तालीम नहीं देता, माफ़ करो, बर्दाश्त करो। तो अगले ही लम्हा में जब हम फिर उस बात को सोचते हैं कि हमारे साथ क्या रवैया हुआ या हमारी क्या प्रॉब्लम थी, तो फ़ौरन से जो हमारा ज़मीर है उस पर जो हमारे बेहुदा ख़यालात हैं वो आकर फोकियत ले जाते हैं। तो किस तरह से हम अपने ज़मीर को बेदार रख सकते हैं? जब हमारा ज़मीर चिल्ला कर गुनाह के ख़िलाफ़ शोर मचा रहा होता है या हमें बेदार कर रहा होता है, तो वो खुदावंद की तरफ से होता है, वो खुदा के पाक रूह की तरफ से हो रहा होता है कि जो हमारे बेहुदा ख़यालात हैं, जो इब्लीस के मंसूबा हैं, वो हमारी ज़िंदगी में जब असर अंदाज़ कर रहे होते हैं, तो जो खुदा है वो हमारे ज़मीर को झंझोड़ता है और ज़मीर आगे हमारी रूह को झंझोड़ता है। तो ये जो ज़मीर है ये एक वसीला है हमें बेदार करने का, हमें बताता है। अक्सर आपने ये चीज़ को भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपसे कोई गलती सरजद होने वाली होती है तो उससे पहले ही खुदा का रूह आपको बता रहा होता है कि ये जो तुम करने जा रहे हो ये सरासर गलत है, और हम खुदा के पाक रूह की बात मानते हुए, उसकी गाइडेंस को एक्सेप्ट करते हुए उस काम से हट जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम हटते नहीं हैं, बल्कि जानते बूझते वो कर देते हैं, और उसके बाद जब उसका नतीजा हमारे लिए नुकसान कुन साबित होता है तो तब हम सोचते हैं कि काश मैंने इस बात को समझा होता और मैं वहीं पर रुक जाता, लेकिन फिर देर हो चुकी होती है। तो ज़रूर है कि जब हमारा ज़मीर हमें बेदार कर रहा होता है तो हम अपने आप को बेदार करें, समझें और खुदावंद की फ़ज़ल के मुताबिक, उसकी सिखाए हुए काम के मुताबिक जो है ज़िंदगी को बसर करें। इब्लीस हमें झूठ और फ़रेब में रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम झूठ के ज़ेरे साया रहें और फ़रेब जो है उसके ज़ेरे साया रहे और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर करे। और इसी तरह जो नाफरमानी के फ़र्जंद हैं वो एक ब्लैक आई रिचुअल करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो जो ब्लैक आई रिचुअल है वो क्या है। वो एक वर्म है जिसको उनकी लेफ़्ट आई के थ्रू जो है उनकी एपिथेलियल या जिसको थर्ड आई बोला जाता है, वहाँ तक जो है वो रसाई दी जाती है, असेसमेंट दी जाती है, जो कि उनके ज़मीर को ख़त्म कर देने के लिए ये रिचुअल को किया जाता है, जिसको ब्लैक आई रिचुअल कहते हैं। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन इफ्सियों का ख़त और उसका 4 बाब और उसकी 20 आयतें कहती है कि मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यस्सु में है उसकी सुनी
اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ فریب کی شہوتوں میں اپنی زندگی کو بسر نہیں کرنا، بلکہ جب ہمارا ضمیر ہمیں کسی بات سے روکتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے جھنجھوڑتا ہے اور ہماری روح کو جھنجھوڑتا ہے، تو ہمیں اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے اور جو نیکی کا کام ہے اس میں حصہ لینا چاہیے، نہ کہ بدی کے کاموں میں اور برے خیالات جو ہے ان میں، بلکہ آپ کو اس سے دور بھاگنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ خداوند ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو دیکھیے اس کے پیچھے ایک فیکٹ ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ ہو کیوں رہا ہے، کہ اگر ہمارا ضمیر ہمیں کسی بات سے منع کر رہا ہے تو ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ تو اس کا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابلیس کو موقع دے رہے ہیں۔ جب ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں تبھی وہ ہے موقع حاصل کرتا ہے، جب تک ہم اس کو موقع نہیں دیں گے ہم اپنے خیالات کو پاک رکھنے کی کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں جن کو جانتی بھی ہوں اور میں نے ایسا دیکھا بھی ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی، کہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ہر وقت دعا ہی کرتے رہیں، کیا ہم ہر وقت نماز پڑھتے رہیں، کیا ہم ہر وقت خدا کو ہی یاد کرتے رہیں، کیا ہماری زندگی نے کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم خوش ہوں۔ بے شک خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں، لیکن آپ وہ کام کریں، اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے شادمانی کو حاصل کریں، اس کی قوت کو حاصل کریں، نیک کاموں کو سر انجام دے کر، نہ کہ بدی کے کاموں میں اپنی خوشی کو جو ہے وہ محسوس کریں، کیونکہ جب آپ بدی کے کاموں میں خوشی محسوس کرنے لگتے ہیں تو اس وقت آپ اپنی بنائی ہوئی کاموں پر، اپنی بنائی ہوئی تعلیمات پر چل رہے ہوتے ہیں کہ خوش رہنے کے لیے کیا ضروری ہے ہم وہ کریں۔ اس وقت جو ہے آپ کے بیہودہ خیالات جو ضمیر کے خیالات پہ آ کے فوقیت حاصل کر لیتے ہیں، جو ہے اس کو اپنے دباؤ میں لے لیتے ہیں اور ضمیر بیچارہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور ہمارے جو بیہودہ خیالات ہیں وہ طرح طرح سے اپنے کام جو ہے وہ سر انجام دینے لگتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے جو کام ہے وہ تاریکی میں نور کی طرح چمکیں۔ تو جب آپ اپنے ضمیر کو جگائیں گے تب ہی آپ جو ہے وہ نور کی طرح کے کام کر پائیں گے۔ تو اب ہمیں جو ہے اپنے ضمیر سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا کا روح ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں، نہ کہ جو ضمیر ہے اس کو نفسانیت میں مردہ ہونے دیں، بلکہ جب آپ بیدار ہیں تو آپ بیداری کی حالت میں رہیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ تو جب ہم سوتے رہیں گے، ہمارا ضمیر سوتا رہے گا، تو کب ہم اپنے خداوند کی آمد کی تیاری کریں گے، کب ہم اپنی روح کو شادمان ہوتا ہوا دیکھیں گے، جب ہم خدا سے ہی دور رہیں گے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بخشش ہے، اس کی نجات کا جو پورا نظام ہے اس کے لیے آپ کو محنت نہ کرنا پڑی ہے، بلکہ آپ نے صرف اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لانا ہے اور نجات کو حاصل کرنا، اور اس کے بعد اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے جس طرح سے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ دیکھیے کہ ابلیس نے تو شروع سے ہی جو ہے ہمیں خدا سے دور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن یہ باپ کی بخشش ہے، باپ کا فضل ہے، وہ جو قادر ہے، وہ جو ہر چیز پر قادر اور محیط ہے اور ہر چیز کا کرنے والا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس سے دور رہیں۔ تو جب وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس سے دور رہیں تو آپ اور میں کس طرح سے اپنے ضمیر کو جو ہے وہ مردہ حالت میں چھوڑ کر جو ہے بے دینی کی طرف بڑھتے جائیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جب ہمارا ضمیر ہمیں کسی بات کے لیے اجاگر کرے کہ ہاں حق پر آواز اٹھاؤ، تو تب ہمیں حق پر بولنا ہے، اور جب وہ کہے کہ بدی کے کاموں سے پیچھے ہٹو تو ہمیں بدی کے کاموں سے پیچھے ہٹنا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ تو آئے ہم دعا کریں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے پاک ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے اور دعا کریں گے خداوند کے حضور۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے بیٹے یسوع کے اس عظیم کفارہ کے لیے جو اس نے ہمارے اور آپ کے میل ملاپ کے لیے کیا ہے باپ آسمانی، اور ہماری آنکھوں کو کھولیے تاکہ ہم باپ آسمانی تاریکی کے فرزندوں کی طرح نہیں بلکہ نور کے فرزندوں کی طرح چلیں۔ اے باپ، آپ کا جو قدرت والا ہاتھ ہے وہ ایک ایک جان پر بڑھے، ایک ایک سر پر جو اس وقت آپ کے حضور میں جھکا ہے اس پر بڑھے، اور آپ اس کو چھو لیجئے اور آپ کے پاک بیٹے کا لہو خداوند یسوع راجے اس کو پروٹیکٹ کرے پوری طرح سے۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے خداوند یسوع راجے جو آپ سے محبت کرتے اور آپ کی راہ پر چلتے اور خداوند پوری طرح سے چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ان کا ضمیر جو ہے وہ بیدار رہے اور کبھی بھی نفسانیت کی وجہ سے مردہ کی حالت میں نہ چلا جائے، بلکہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے ابلیسی منصوبوں سے خداوند ہمیں محفوظ رکھیے۔ آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ تو
ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ضمیر کو جو ہے وہ پہچانیے کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کو مردہ حالت میں نہ جانے دیں، بلکہ باپ سے التجا کریں کہ جو نیک راہ ہے، جو نیک کام ہے، اس کے مطابق آپ چلیں، اور جو آپ کے بیہودہ خیالات ہیں ان کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ورشپ کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں، آپ گیت سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو خداوند کے فضل سے خداوند نے ہمیں بہت سے پرستار جو ہے دے رکھے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت خداوند کی جو ہے تعریف کرتے ہیں، اور اگر یعنی کہ آپ جو بھی شخص مسیح میں ہے وہ کبھی بھی بور نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہر وقت اس کو قوت عطا کرتا ہے، شادمانی عطا کرتا ہے۔ تو جو مسیحی ہیں، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بور نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ دوسرے کاموں میں ٹائم سپینڈ کریں گے تب بیہودہ خیالات آپ کے دل پہ جگہ لیں گے، تو آپ نے ان چیزوں سے کنارہ کرنا ہے اور خدا کے کلام سے ریلیٹڈ، اپنے باپ سے ریلیٹڈ جو ہے، آسمانی باپ سے ریلیٹڈ ان چیزوں میں ٹائم سپینڈ کریں، تاکہ آپ کا ضمیر بھی جو ہے وہ مردہ نہ ہو، اور آپ کی جو روح ہے وہ بھی شادمان رہے، آپ خوش رہیں اور خداوند میں بڑھتے جائیں۔ آمین۔